کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ خفیہ رائے شماری پر ہوں گے. اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب عطا اللہ تارڑ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, تھینک یو ویری مچ, اٹس آلویز اے پلیجر بینگ ود یو گائز. بالکل کم آتے ہیں آپ, لیکن جب آتے ہیں تو پھر مزہ اچھا ہو جاتا ہے, ہمارے لیے بھی, ہمیں بھی اچھا لگتا ہے. میں the pleasure is all mine, آپ زیادہ بلایا کریں زیادہ آ جائے. زبردست, بہترین, بہت اچھی. عطا صاحب فرسٹ آف آل سب سے پہلے تو ادھر سے اسٹارٹ کرتے ہیں. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے لا میں, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ بہت سارے قانوندان, بیرسٹرز اور ان سے جب ہماری بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ فیصلہ یہی آئے گا, دل مینٹین کہ بھائی خفیہ رائے شماری سے ہی ہوگی, بیکاز لا ڈزنٹ پرمٹ. وہ کچھ ہمیں لیگل شکیں وکیں بتاتے تھے, لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ لا میں, قانون میں یہی ٹھیک راستہ ہے. تو کیا یہ واقعی لا کا ہے یا اس کے پیچھے اور بھی کوئی عوامل شامل ہیں؟ دیکھیے جو آئین ہے نا جی, آئین ایک سپریم ڈاکیومنٹ ہے, اور آئین کا آرٹیکل 226 بڑا کلیئرلی یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے علاوہ جتنے بھی الیکشن ہوں گے وہ خفیہ رائے شماری سے ہوں گے. اب جب سپریم کورٹ کا کام آئینی اور قانونی طور پہ یہ ہے کہ وہ آئین کی تشریح کرے. اب جب آپ تشریح پہ آتے ہیں, جس کو اسٹیچوٹری انٹرپریٹیشن یا کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کہتے ہیں, تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب یہ شک ڈالی گئی تھی, ڈالنے والوں کا انٹینٹ کیا تھا, مقصد کیا تھا. سو وہ کلیئر ہے بالکل, وہ ایک لائن کی شک ہے, وہ بہت کلیئر ہے. اب جب تک اس میں امینڈمنٹ نہیں ہوتی تو وہ خفیہ رائے شماری کو آپ ختم نہیں کر سکتے. تو اسی لیے بہت سارے قانون دان, بہت سارے آئینی ماہرین جو تھے وہ پہلے سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ خفیہ رائے شماری ہی کا فیصلہ آئے گا, کیونکہ آئین کے اندر یہ بڑا کلیئرلی درج ہے. صحیح یا غلط وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن اگر چینج چاہیے تو آئینی طریقے سے ترمیم کر کے ہو سکتا ہے, وہ کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتا. دیکھیے جب تحریک انصاف اس میں ایک آرڈیننس لے کے آئی تھی کہ اب جو یہ فیصلہ آ گیا ہے جی, اس فیصلے کو چونکہ یہ آپ لوگوں کا جو ایک سٹینڈ تھا اس کے الگ یہ فیصلہ آیا, برعکس فیصلہ آیا, تو اب اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا. نہیں دیکھیے, ہم تو پہلے دن سے ہمارا یہ سٹینڈ تھا کہ سیکرٹ بیلٹ اور نو سیکرٹ بیلٹ اس کا فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے, اور آئین کی روح یہی ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہی رہے گا سوائے وزیر اعظم کے اور وزرائے اعلیٰ کے الیکشن کے. اب ایک بات جو اس فیصلے میں زبانی سنائی گئی ہے وہ ہے ٹریسیبل بیلٹ کی, کہ خفیہ رہے مگر ٹریسیبل ہو. اب انتظار ماہرین جو ہیں قانونی اور آئینی, ان کو انتظار ریٹن آرڈر کا ہے کہ جب ریٹن آرڈر آئے گا اس میں پتہ لگے گا کہ سپریم کورٹ نے ایگزیکٹلی کیا کہا ہے اور اس کے کیا محرکات ہیں. تو اس پہ بہتر کامنٹ اس ریٹن آرڈر کے بعد کیا جا سکے گا, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو تو بالکل اس کو وہ تھا نا کہ آپ لوگ مطلب ٹریسیبلٹی جو ہے وہ آپ کے سٹانس کے اگینسٹ چلی جاتی ہے نا. ہمارا خیال یہ تھا کہ سیکرٹ بیلٹ ہی رہنا چاہیے, اور جب بھی امینڈ ہو تو وہ پارلیمنٹ کے ذریعے 2/3 اکثریت کے ذریعے ہو. اور دیکھیے ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پہ بڑا الزام تھا, اور پنجاب میں جس طریقے سے جتنی سیٹیں جس کی بنتی تھی اس کو مل گئیں, تو وہ جو منڈی لگنی تھی اصل تو پنجاب میں لگنی تھی. مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے. اگر وہ جیتتے ہیں تو ابھی وہ رابطہ کر رہے ہیں ایم کیو ایم سے, ایم کیو ایم نے تو منع کر دیا, اتحادی جماعتوں سے رابطہ ہے. اور دیکھیے اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ایز اے پولیٹیشین جو بہت گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی جانتا ہے, کیا آپ کو لگے گا کہ ونڈ آف چینج, وہ جو کہتے ہیں ونڈز آف چینج ہیو بلون, وہ شروع ہو گیا ہوگا اگر گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں؟ چینج تو ہلکی ہلکی محسوس ہو رہی ہے, مگر آپ کو میں بتاؤں کہ وہ مورلی حکومت کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا, بیکاز وہ ایک نو کانفیڈنس کو اس کی راہ ہموار کرے گا آنے والے وقت میں. یعنی اگر حکومت جو ہے اس کی 11 سیٹوں کی میجورٹی ہے اور وہ سینٹ کا ایک ممبر الیکٹ نہیں کروا سکی, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اگر نو کانفیڈنس آیا تو حکومت کو بہت ٹف ٹائم ملے گا. اور دیکھیے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جو پی ٹی آئی کی طرف سے کھڑے ہیں, وہ بھی ایک زمانے میں مشیر خزانہ رہے ہیں, وزیر خزانہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے. سو زرداری صاحب اس معاملے میں تو بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں. دیکھیں کیا یہ منجا ہوا کھلاڑی جو ہے بہت سارے لوگ پازیٹیو کونوٹیشن میں لیتے ہیں, بہت سارے لوگ نیگیٹو کونوٹیشن میں بھی لیتے ہیں. سیاست میں تو پھر اس کو پازیٹیو ہی لینا چاہیے. اچھا, اب یہ جو پنجاب میں ہوا, کیا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے کہ جنرلی آپ اسی طریقے سے کر دیں, جتنی جو سیٹیں بنتی ہیں لیگلی آئینی طور پر وہ دے دیں, بجائے اس کے کہ مطلب باقی صوبوں میں اس چیز کو سپورٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس میں دیکھیے بطور سیاسی ورکر اگر آپ مجھے پوچھیں تو الیکشن ہونا چاہیے, اور الیکشن کی گہما گہمی ہونی چاہیے, کینڈیڈیٹس کو جانا چاہیے ایم پی ایس کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے. ایک اور فیکٹر تھا, ہماری 3 جنرل سیٹیں بنتی تھی, مگر چوتھی سیٹ کے لیے ہمارے پاس 22 اضافی ووٹ تھے. اس میں آپ 7 ووٹ ایڈ کریں پیپلز پارٹی کے 29 ہو گئے. 4 آزاد اراکین ہیں جنہوں نے اپنی ضمیر کی آواز کے مطابق ووٹ دینا ہوتا ہے, انکلوڈنگ جگنو محسن صاحبہ. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس 33 اضافی ووٹ ہوں اور سیکنڈ پریفرنس ڈال کے آپ کی سیٹ نکل سکتی ہو,
تو کانٹیسٹ کے لیے ضرور جانا چاہیے. تو وہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جمہوریت کی اسپرٹ کے خلاف ہے کہ آپ ان اپوزڈ الیکشن لڑ کے جائیں. لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ بھائی اتنے اسمبلی ممبرز ہیں تو پروپورشن کے حساب سے فارمولا طے ہوا ہے, وہ معاملہ آسان ہو, نہ خرید و فروخت ہو, اور پھر جو بھی حکومت کر رہا ہو, چاہے آپ ہو چاہے پی ٹی آئی والے ہو, کوئی اور بھی ہو, اس کو پتا ہوگا کہ ہاں اب ہم کام کر سکتے ہیں آئینی طور پر, ہم جو چیز قومی اسمبلی میں پروپوز کریں گے وہ آگے سینٹ میں بھی جانی ہے, تو معاملات آسان ہوں گے اس کے لیے, ورنہ تو کوئی کام نہیں ہوگا, صرف اور صرف یہی ہوتا رہے گا. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک آدھی سیٹ پھنس جاتی ہے, نہ ان کی میجورٹی ہوتی ہے نہ آپ کی, تو آئی تھنک ایک نا somebody deserves that winning chance کہ وہ اپنی ہمت مارے اور وہ سیٹ نکال کے دکھائے. اور ویسے بھی اگر یہ سسپینس اور تھرل نہیں ہوگی تو کام کیسے ہوگا؟ میرا تو مسئلہ یہ کہ کام نہیں ہو سکتا نا, پھر کام نہیں ہو سکتا, کام کیا ہوگا پھر؟ نہیں کام تو دیکھیے یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں نا یہ بڑا انٹرسٹنگ, یہ ایک فیور ہوتا ہے, یہ ایک جذبہ ہوتا ہے, ایک جنون ہوتا ہے, آپ کے سپورٹرز کی بھی نظریں لگی ہوتی ہیں, آپ جب یہ ڈنرز ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیمپین ٹریل پہ ہوتے ہیں, تو اس میں ایک بڑا ایک آپ کو ہائی مل رہا ہوتا ہے, اور آپ کے سپورٹرز بھی آپس میں اس میں آفرز بھی ہو رہی ہوتی ہیں, جیسے ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ہمیں ووٹ دیں, ہم نون لیگ کا ٹکٹ دیں گے. اب یہ معاملات تو پھر مناسب نہیں ہے نا. دیکھیے سینٹ کے اندر ممبرز الیکٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. اب اگر کہیں پہ گنجائش ہے کہ فیوچر کا کوئی وعدہ وعید اگر کوئی مانگتا ہے تو آئی تھنک اس میں حرج نہیں ہے, ایز لانگ ایز پیسہ انوالو نہ ہو. دیکھیے پیسہ سیاست کے اندر وہ ایک غیر پارلیمانی لفظ ہے, بٹ پیسہ سیاست کے اندر ایک ایسی لعنت ہے کہ یہ دیکھیے یہ پچھلے 20-25 سال کا فینومینا ہے, ورنہ پرانے وقتوں میں آپ کو یاد ہے کہ مڈل کلاس کے اچھے لوگ, ویلیوز والے لوگ وہ آ کے الیکشن لڑا کرتے تھے اور جیتا کرتے تھے. بٹ وہ پیسے کا ایسا انفلکس ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی کئی دفعہ جو ہے وہ پیسے والے لوگوں کو پروموٹ کرتی ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک غلط ٹرینڈ ہے. تو سینٹ کے الیکشنز میں بھی اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے ہر لیول کے اوپر. لیکن اب ایک اور چیز بھی ہے, اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ فوراً اناؤنسمنٹ کریں اور یہ میک شور کریں کہ کسی قسم کی دھاندلی گھپلا وپلا اب اس الیکشن میں نہیں ہوگا. یہ میک شور کیسے ہوگا؟ دیکھیے مطلب چیف الیکشن کمیشن اناؤنسمنٹ کریں تو وہ کیا اناؤنسمنٹ کریں گے, ایسی کون سی چیزیں اقدامات ہوں گے کہ وہ میک شور کریں گے کہ اب اس میں گھپلا دھاندلی یا دیکھیے اس کے اندر الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنے کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ایک کوڈ آف کنڈکٹ, کوئی رولز بننے چاہیے. obviously 1-2 دنوں کے اندر تو یہ ممکن نہیں ہے, بٹ آنے والے الیکشنز کے لیے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہو. دیکھیے ابھی تک کوئی سزا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے پیسے دیتا یا ایکسیپٹ کرتا پایا جاتا ہے تو چلیں پولیٹیکل پارٹیز تو نکال دیتی ہیں, شو کاز بھی کر دیتی ہیں, بٹ میرا تو خیال ہے ایز اے پولیٹیشین, اور میں دیکھتا ہوں کہ فیوچر کی پالیٹکس بڑی صاف ہونی چاہیے, کرمنل پروسیڈنگز انیشیٹ ہونی چاہیے. دیکھیے جب تک سزا کا ڈر نہیں ہوگا تو یہ خرید و فروخت چلتی رہے گی, اور جہاں پہ بیچنے والے ہیں وہاں خریدار بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹرینڈ کو ڈسکریج بھی کرنا چاہیے, اور جہاں جہاں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو پتہ لگے تو اس کے خلاف ایکشن بڑا سٹرکٹ ہونا چاہیے. جس طرح وہ ویڈیو اس دن سامنے آئی, آپ دیکھیں کہ وہ نوٹوں کے سٹیک لگا کے جس طرح لوگ بیٹھے ہیں, جس طرح گن رہے ہیں. وہ کتابیں ہیں, آپ کو نہیں لگا وہ کتابیں, آپ کو لگا کہ نوٹ ہی ہے. جی وہ کتابوں سے بھی آگے کی چیز لگ رہی تھی. مطلب واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ معاملات بڑے عجیب سے ہیں. جی اب اگر ہم تھوڑا سا اس چیز کو بھی دیکھ لیں کہ گیلانی صاحب کو بھی نااہل قرار دیا گیا تھا, اب وہ ایک خاص عرصے کے لیے تھا, لیکن جو نااہل ہوا وہ آج پھر الیکشن میں ہے. تو یہ ہمارے یہاں پر کبھی بھی کوئی چیز فکس نہیں ہے, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. بات یہ ہے ادھر پی ٹی آئی کی بات کریں تو وہ جو ایک صاحب ہیں جو ابھی تک دوہری شہریت اپنے جو ہے اس پہ سیٹل نہیں کر سکے, ان کو بھی سینٹ میں. تو میرا بڑا, میں ہر شو پہ یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 سال وہ مقدمہ زیر التوا رکھا. اب وہ زیر التوا ہونے کی وجہ سے ایک شخص کو فائدہ ہوا, تو دیکھیے یہ مناسب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گیلانی صاحب کے ساتھ نااہل ہونا, اس میں دیکھیے اس میں ڈگریز ہیں. اگر آپ تاحیات نااہل ہیں تو وہ اس کے محرکات اور ہیں. اگر آپ پہ وقتی طور پہ ڈسکوالیفیکیشن, اور وہ قانون میں درج ہے, 5 سال ہے 10 سال ہے, تو وہ اس کے مطابق آپ نااہل ہیں. تو آپ کی نااہلی کی اگر مدت گزر جاتی ہے تو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اگلا الیکشن لڑ سکتے ہیں. مگر ایک اور بات بھی بڑی عجیب سی بات ہے. آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں گیلانی صاحب اور حفیظ شیخ والے الیکشن میں؟ ایسا تو نہیں ہو جائے گا, وہ کسی نے مجھے بڑے اس دن انٹرسٹنگ بات ہی, اس کی کھچڑی پک جائے گی اس الیکشن میں. میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ نون لیگ والے دے دیں گے ووٹ جو ہے پی ٹی آئی کو, اور پی ٹی آئی دے دے گی پیپلز پارٹی کو. تو یہ انہوں نے کہا کھچڑی. آپ کو تو نہیں اس طرح کی ایکسپیکٹیشن؟ ایسی کھچڑی میں نہیں دیکھ رہا. میں کھچڑی اگر بننی ہوتی تو وہ ابھی سے سلسلہ شروع ہو گیا ہوتا. ابھی تک چیزیں کنٹرول میں ہیں. تو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ گیلانی صاحب جیت جائیں گے؟ اور مجھے تو مطلب یہ کھچڑی کی جگہ نا مجھے کوئی پائے بنتا نظر آ رہا ہے.
تو جس کے اوپر کورنگ مضبوط ہے, جس کے اندر سے کوئی چیز باہر جب تک اس کو کاٹیں گے نہیں نکل سکتی. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کے خیال میں گیلانی صاحب جیتیں گے؟ ہمیں پوری امید ہے گیلانی صاحب جیتیں گے. دیکھیے مارجن بہت کم ہے اور اتحادیوں کے گلے بھی ہوتے ہیں اور سٹنگ ممبرز کے بھی گلے ہوتے ہیں. تو اور ایک اور بات بڑی اہم, گیلانی صاحب جب وزیر اعظم تھے انہوں نے پارلیمنٹ کو اتنا ٹائم اور اتنی عزت دی, اینڈ بلیو می ہمارے اپنے ممبرز کو وہ اتنا اوبلائج کرتے تھے اور ان کے کام بھی کرتے تھے, ان کو سنتے بھی تھے, ان کو ملتے بھی تھے. گیلانی صاحب بہت پاپولر پرائم منسٹر تھے مائنڈ یو, تو وہ ان کی ایک لوگوں سے پرسنل لیول پہ بڑی ایک اچھی شناسائی بھی ہے, اچھی ایکویژن بھی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پاپولیرٹی جو ہے وہ آئی تھنک پاپولیرٹی ان کی ہے. اور دیکھیے ایک مقابلہ ہے پولیٹیکل ورکر سابق وزیر اعظم اور ایک ٹیکنوکریٹ کے درمیان, تو وہ اس میں اٹس اینی باڈیز گیس کہ کون اوپر آئے گا اور کون نیچے ہوگا. ویسے بھی یہ مارچ کا مہینہ جو ہوتا ہے نا جی, وہ رومن کیلنڈر کے اندر نا وہ ایڈس آف مارچ ہے, 15 مارچ جو ہے وہ حکمرانوں کے لیے بڑا بیڈ اومن ہوتا ہے, اس کو بڑا برا شگن مانا جاتا ہے. تو وہ ایڈس آف مارچ کی نا کرنٹ حکمران یا پرانے والے, اب یہ بھی سوال ہے, ایک پارٹی میں پرانے بیٹھے ہیں دوسری پارٹی میں نئے. حکمران ہوتا ہے جی, جو بیٹھا ہوتا ہے وہی حکمران ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کا وقت دیا آپ نے.